سوے من گزر آری منے تو دیکھا کیا کہ دریا کے کنارے سیب کا ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، جس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ سطح آب سے ملی ہوئی ہے اور اس میں لال لال 4-5 سیب لٹکے ہیں۔ نوجوان کے دل میں فوراً خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹا ہے، چلو اندر باغ میں چلتے ہیں، شاید اس کا مالک مل جائے، اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے اور وہ خون کا ناپاک قطرہ میرے جسم کے سارے خون کو گندا کر دے، چلو میں اس کے مالک سے معافی مانگ لوں۔ بس یہ کیوں سوچ رہا تھا؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان باغ میں گیا، زور زور سے کہا، کوئی ہے، کوئی ہے؟ ایک بوڑھا شیخ ثانی، ایک بزرگ دکھے، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، کہا بیٹا بتاؤ میں ہوں، آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ جی ہاں میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کہا بیٹا کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے باغ کا سیب؟ ارے یہاں تو کوئی آیا نہیں تو تو نے کھایا کب؟ نوجوان نے اپنا پورا واقعہ سنایا، یہ ہوتے ہوتے کھا لیا۔ یہ سننا تھا، شیخ کا ماتھا ٹھنکا، ارے 20-21 سال کی جوانی میں اللہ کا اتنا ڈر، توجہ، اللہ کا اتنا ڈر، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، غیر معمولی ہے، یہ آرڈینری نہیں، ایکسٹراڈینری ہے، یہ تو ایکسپشنل ہے، یونیک ہے۔ اس عمر میں اللہ کا اتنا ڈر؟ تو شیخ کو ایسا لگا جیسے امید کی کرن جگمگا اٹھی، جیسے مدتوں جس کا انتظار تھا وہ سامنے دستک دے رہا ہو۔ اس شیخ نے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کہا، نوجوان تو نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے، اتنی آسانی سے میں تجھے معاف کرنے والا نہیں۔ کہا بابا آپ کی جو بھی شرط ہو مجھے منظور ہے، پہلے معاف تو کر دو۔ کہا نہیں، میری ایک شرط ہے اور اسے تجھے ماننا پڑے گا۔ کہا بابا جو کہو، آپ کہو تو میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہوں، آپ کے کپڑے دھوؤں، برتن دھوؤں، بستر دھوؤں، بس آپ ابھی مجھے معاف کر دو، اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن کے باڈی میں گھوم جائے، معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا تب تک اس شیخ نے کہا، نہیں نوجوان نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے، بس تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا ہے بابا، یہ فیس بک انسٹاگرام والا کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا تھا، آپ کا جمائی بننے نہیں آیا تھا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دو گے؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا، لیکن سن، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو مجھے تانا دینا کہ آپ نے یہ چھپایا وہ چھپایا، اس لیے میں سب تجھے کلیئر بتا رہا ہوں، میری بیٹی اندھی ہے، بلائنڈ، کانٹ سی۔ اس نے کہا اچھا، اور سن کان سے بہری ہے، اچھا، اور سن منہ سے گونگی ہے، کہا اچھا، اور سن ہاتھوں سے لولی ہے، وہ چھپا بھی نہیں سکتی، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ آج کا یہ نوجوان فیس بک والا چلانے والا ہوتا تو کہتا، اے اللہ یہ کیا یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو بہری بھی ہو، اندھی بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، کیا میں اس لائق ہوں؟ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، ایک لمحہ تو اسے جھٹکا لگا کہ میرا جیون ساتھی ایسا ہوگا، لیکن خدا کا خوف ہاتھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کے سینے کے اندر تھا۔ اس نے کہا بابا وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ تم مجھے ابھی معاف کر دو گے، میں تمہاری لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ معمولی رسم و رواج کے ساتھ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شب زفاف، سہاگ کی رات،
نوجوان کو اپنی دلہن سے ملنا ہے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب نوجوان پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ میری بیوی تو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نہ دیکھے گی، نہ سنے گی، نہ ہلے گی، نہ ڈولے گی، لیکن یار سلام کرنا تو نبی کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے۔ میں سلام کروں گا چاہے وہ سنے یا جواب نہ دے، تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں۔ نوجوان نے دروازہ کھولا، ایک آہٹ محسوس کی، اندر پہنچا، سلام کیا تو دیکھتا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ گونگی، نہ لولی، نہ لنگڑی، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑی دلہن اپنے سرتاج کے سلام کا جواب دے رہی ہے، اور چہرہ ایسا جیسے لگے کہ جنتی حوروں نے اپنے ہاتھوں سے سجا۔ سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان ہوتا، معاف کرنا میں بہت کلیئر بولتا ہوں، اب میں حالانکہ جوانی کی دہلیز سے اوپر جا رہا ہوں، آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا لگتا ہے میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں، میری بیوی کا کمرہ کوئی اور ہے، چلو یہاں آ گیا ہوں تو پہلے یہاں ٹائم پاس کر لوں پھر وہاں چلتا ہوں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، جیسے اس نے یہ منظر دیکھا بھاگا وہاں سے، اور اس شیخ کو معافی نہیں، اب تو سیدھے گریبان، بابا یہ کیا مذاق ہے؟ ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا سیب کھا کر، اس کے بدلے میں لولی، لنگڑی، اندھی، بہری سے شادی کرنا پڑا۔ اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو میں تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتا، خود اپنے آپ کو منہ نہ دکھا پاتا۔ بابا آپ نے کہا تھا میری بیوی اندھی، بہری، گونگی، وہ بیوی کہاں ہے؟ آپ نے تو ایسے کمرے میں بھیجا جہاں پیروں پہ کھڑی دلہن ہاتھوں سے بالکل لیس، آنکھ سے دیکھ رہی، کان سے سن رہی ہے، اور چہرہ تو ایسا کہ چودھری کا چاند بھی شرما جائے۔ مجھے میری دلہن کے پاس لے چلو، اتنا کہنا تھا۔ اس شیخ نے اس نوجوان کی پیٹھ کو تھپ تھپایا۔ کس نے تھپ تھپایا؟ حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ۔ کس نوجوان کی پیٹھ کو؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو۔ کس دلہن کی بات؟ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان سے کہا بیٹا یہی تیری دلہن ہے جس کمرے میں تو گیا تھا، یہی پریوں جیسی آنکھ والی، جھیل جیسی زلفوں والی، یہی میری بیٹی ہے، یہی تیری دلہن ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام چیز دیکھی نہیں، میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام سنا نہیں، میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں یہ حرام بات بولی نہیں، میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی کسی حرام چیز کو چھوا نہیں، میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تیرے اندر اللہ کا اتنا ڈر، تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ جیسا بے مثال جوائی نہیں ملتا۔ تو جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ اور وہ عبد القادر ایسا بنتا ہے، وہ قندیل نورانی ہوتا ہے، وہ غوث
صمدانی ہوتا ہے، وہ ہیکل صمدانی، محبوب سبحانی، شاہباز لامکانی ایسا بن جاتا ہے کہ نکلتا ہوا سورج اس عبد القادر کو سلام کرتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ علی احمد صابر ان کی طرف رخ کر کے پاؤں نہیں پھیلاتے، ایسا بن جاتا ہے کہ تک مکلف ہونے سے پہلے روزہ رکھنے لگتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ مردے کی طرف آنکھ بھر کے دیکھے تو زندہ ہو جاتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی شریعت بن جاتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی جان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے جب کہا تو یوں کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا راز کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا، کیا اللہ دیکھ رہا۔ جناب زلیخا نے بھی تو جب ان پر ایمان نہیں لائی تھی حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی تھی، حضرت یوسف نے کیا ریپلائی کیا؟ نادان عورت، تو کیا سمجھتی ہے یوسف کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا۔ یہ ہے تقویٰ۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ہم لوگوں کا جو مزاج ہے نکتہ سنجینی کرتے ہیں، گفتگو میں نکات پر بات ہوتی ہے، یہاں واقعات لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کا نام سنا؟ 14 شعبان جن کے نام کا حلوہ ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور ادھر سے وہ لوگ چڑھاتے ہیں۔ خیر ان کو چڑھانے دیجئے، ان کے مقدر میں نہ محرم کا کھچڑا ہے نہ شبرات کا حلوہ ہے، سب بلوا حلوہ۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ رہو، میٹھا میٹھا کھانے کو ملے گا۔ انہیں سعودیہ کا ریال اچھا لگتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی آل اچھی لگتی ہے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی جنگل میں عبادت کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے کر رہے ہیں۔ ایک بھیڑیا گردن گھمائے ہوئے اور ان کی بکریاں جو ہے وہ آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور بھیڑیا جو ہے وہ گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کون؟ بھیڑیا سمجھتے نا آپ لوگ؟ لکڑ بگھا، انگریزی میں ہائنا، کیا ہائنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ بھیڑیا ہے، شیر نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے لیکن بڑا خوددار اور غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ شیر اگر کھا پی لے پیٹ بھر جائے تو پھر کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ یو کین واک ود دا لائن، آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے، میں ٹہل چکا ہوں شیر۔ یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ چلنے پھرنے کے لیے ذرا سینے میں شیر دل بھی چاہیے، سب کا کھیل نہیں ہے۔ تو شیر بڑا غیرت مند، لیکن بھیڑیا تو ایسا جانور ہوتا ہے کہ اگر گردن تک کھا لے سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، اور سامنے بکرا یا بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے گا۔ اور یہاں کیا خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے جب یہ انکریڈیبل سین دیکھا بالکل ناقابل یقین تو کہا بابا یہ کیا؟ آپ کو اس خونخوار بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ، ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ اب وہ کیوں؟ سن، پہلے میں ڈرتا تھا اب نہیں ڈرتا،
راز کیا ہے؟ کہا سن، جب تک، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، مگر جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ اس لیے شمالی کرناٹک کے غیور مسلمانوں، ڈسٹرکٹ کاروار اور قرب و جوار کے سنیوں، یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے، اگر تم اسلام کی شوکت کا علم ان کے سینے میں گاڑنا چاہتے ہو، اگر تم اچھے امتی بن کر خدا کے دشمنوں کو کہ دلوں میں ہلچل پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دشمنان خدا تم سے تھر تھرائیں، تم سے کپ کپائیں، تم سے لرزہ برندام ہو، تو تمہیں کوئی ناجائز کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں آتنک کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں، نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں، بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ ماشاءاللہ، بچے اب چچا کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیسا ہے، تو تھوڑا سا لگے کہ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، کچھ سننے بیٹھے، بات دل میں اتر رہی ہے نا، میں بڑی تیزی سے کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اے ایمان والوں، پکے مسلمان بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پکے مسلمان بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا اس سے مراد مومن کامل بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ ایک روایت حضرت انس بن مالک سے بڑی مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور یہ ایمان کا کمال کیا ہے؟ مومن کامل کب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سن۔ آپ سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا سنو، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی بیٹے سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ تو ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لو یور پروفیٹ مور دین یور کڈس، یو ہیو ٹو لو یور پروفیٹ مور دین یور فادر۔ بلکہ ایک آیت میں تو ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے روک دیا نہیں تو رکوع پورا ہو جائے۔ چلیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے محبوب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا پریوار خاندان، یا تمہارا وہ مال جسے تم نے محنت سے کمایا ہے، یا تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا ڈر رہتا ہے، یا پھر تمہارے خوبصورت مکانات، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اچھی لگے تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم سنائے۔ اور یاد رکھنا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم سنی ہیں، ہم اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ 3 رات جاگو گے یہی ہوگا، اور بریانی اور کے بعد کہاں نور؟ ہم سنی کہاں سے؟ نیچے سے اوپر جاتے۔ بھائی ابھی اسٹیج پہ چڑھے تو زینے کے سہارے چڑھے، چھلانگ لگا کے تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں نیچے اترنا چاہوں تو مجھے زینے کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ اتر سکتا ہوں، لیکن چڑھنے کے لیے تو زینہ چاہیے۔ جتنا اوپر جاؤ
اتنا تگڑا وسیلہ. آپ کو اگر 10-20 مالے تک جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ، اس کے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا وسیلہ ہے کہ نہیں؟ بولیے. اور اوپر جانا ہے تو اب یہ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات ہے، اس میں مدرسے نہیں پڑھایا جاتا ہے یہ سب. تو کس کا وسیلہ؟ ہیلی کاپٹر سے اوپر جانا ہے تو پھر ہوائی جہاز کا وسیلہ 33,000 فٹ اوپر جانا ہے. اور اوپر جانا ہے 40,000 فٹ اوپر تو 737 بوئنگ کا وسیلہ. اور اوپر جانا ہے تو پھر ڈبل ڈیکر فلائٹ 380 اس کا وسیلہ. اور اوپر جانا پڑے تو پھر سپر سونک جیٹ کا وسیلہ. اور اوپر جانا پڑے تو راکٹ کا وسیلہ. بات صحیح کہہ رہا ہوں. اور اوپر جانا پڑے تو سیٹلائٹ کا وسیلہ. بولو یار. اور اوپر جانا پڑے تو گھبراؤ نہیں، چلے جاؤ. مسکرا کے تھوڑا ریلیکس ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں آیا آپ کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا سمجھا کہ جتنا اوپر جانا اتنا طاقتور وسیلہ چاہیے. جتنا اوپر جانا اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے. بلا تشبیہ اگر تجھ کو غوث اعظم تک جانا تو جیلانی سادات کا دامن تھامو. اگر تجھے مولا علی تک جانا تو سارے سیدوں کا دامن تھامو. اور نبی تک جانا ہے تو سیدوں کے ساتھ صحابہ کا بھی دامن تھامو. خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا دامن تھامو. اور یہ تھامنا کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں. آج کل تو ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے. کوئی ایسے تھام لیتا ہے، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تھام لیتا ہے، کوئی چادر پکڑ کے تھام لیتا ہے، کوئی 10 سال بعد کسی اور کا تھام لیتا ہے، کوئی چینج کر لیتا ہے اپنا پیر. کوئی پیر کی زندگی میں کسی سے طالب ہو جاتا ہے، اسے مرید نہیں کہتے. کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے تھامتا ہے، کوئی 100 سال کے لیے تھامتا. اسی لیے لوگ مرید تو بن گئے مگر دوسرا رضا کوئی نہ بن سکا. رضا نہ بن سکا کیوں؟ کیونکہ جب امام احمد رضا نے دامن تھاما تو 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، 50 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے نہیں، بلکہ دامن آل رسول تھام کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت اعلی. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. ہم لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. کہاں؟ آیت میں سب سے آخر میں ہے تمہارے خوبصورت مکان. کس کو محبت نہیں ہے انٹیریئر ڈیکوریشن ہو، ٹائل ایسی ہو کہ پھسل جائے تو داغ ٹوٹ جائے؟ کس کو نہیں پسند ہے اس کا مکان ایسا جو میرا اس سے اچھا ہو؟ یہ ایک نیچر ہے ہیومن بینگ کا. لیکن اگر سچا مسلمان بننا ہے تو اپنے مکان سے زیادہ رحمتیں دو جہان سے محبت کرو. اور اوپر چلو. وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے. ٹرک پہ مال لگ کے تمہارا جا رہا ہے گوا، راستے میں خبر آ جائے کہ مال لڑک گیا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نیچرل ہے کیونکہ کاروبار سے محبت. لیکن اگر سچا مسلمان بننا تو اپنے کاروبار سے زیادہ احمد مختار سے محبت کرو. اسی لیے عشق و محبت یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ اہل سنت کی پہچان ہے. اہل سنت کی پہچان ہے. یہ 1400 برس سے ہماری یہ آئیڈینٹی ہے عشق و محبت اہل سنت. تو اس کو سمجھو تاکہ بات سمجھ میں آئے گی. اور اوپر چلو، اور اوپر چلو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا.
ایک ایک پائی اکٹھا کیا، دبئی سے لا کے جمع کیا، سعودیہ سے، بحرین سے، کویت سے اکٹھا کیا، اور اچانک اگر گھر میں چوری ہو جائے، مال اڑ جائے، پتہ چلا اٹیک آ گیا، اور جب اٹیک آیا تب پتہ چلا یہ مال بینک میں نہیں، دل کے اندر ڈال رہا تھا۔ لیکن مال کی محبت ہوتی، دولت کی محبت ہوتی، لیکن اگر سچا مسلمان بننا تو اپنی دولت سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، اور اوپر چلو وعشیرتکم، پریوار سے زیادہ، ہمارا پریوار، یہ ہمارا پریوار، اسی پریوار کی محبت نے تمہیں سنی وہابی کا فرق تم سے مٹا دیا۔ ہماری لڑکی وہاں گئی ہے، ان کی لڑکی ہمارے یہاں آئی ہے، یہ پریوار کا جھانسا کسی اور کو دینا۔ ہم سنی ہیں، سنی، ہم پریوار سے زیادہ احمد مختار سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سید ابرار سے محبت کرتے ہیں، اور اوپر چلو وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے زیادہ، جی وہ بیویاں جن کے آتے ہی تم اپنی ماں پہ زیادتی کرنے لگتے ہو، وہ بیویاں جن کی ایک مسکراہٹ کے سامنے تم اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مار دیتے ہو۔ اے چند سکے کما کر کے اپنی بوڑھی ماں پہ روب جمانے والوں، تم نے کیا سوچ کے اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب پہنانے کے لیے کپڑے تھے، تب پیار کیا جب اسے ٹھہرانے کے لیے تیرے پاس مکان تھا، بیوی نے تب تجھے پیار کیا جب اسے بہلانے کے لیے تیرے جسم میں طاقت تھی، مگر ماں نے تو تجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اب ذرا سوچ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم کیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے پیار مت کرو، مگر ایسا کرو جیسی جناب آدم نے حوا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی ابراہیم نے سارا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی جناب موسیٰ نے صفورہ سے کی، ایسی محبت کرو جیسی یوسف نے زلیخا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی ہمارے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ سے کی، عائشہ صدیقہ سے کی، ایسی کرو جیسی علی نے فاطمہ سے کی۔ مگر زوجہ کی محبت تو ہے۔ اب اگر پکا مسلمان بننا ہے تو اپنی زوجہ سے زیادہ صاحب روضہ سے محبت کرو، اور اوپر چلو وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بہنوں سے زیادہ، وہ بھائی بہن جو ایک چھت کے نیچے پلے بڑھے، ایک ہی گھر میں کھیلے کودے، ایک ہی آنگن میں چلتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، ان کی محبت بے مثال ہوتی ہے۔ لیکن اگر سچا مسلمان بننا تو اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت، اور اوپر چلو اپنے بچوں سے زیادہ، وہ بچے جن کی ایک مسکان دیکھنے کے لیے تم تڑپ جاتے تھے، ذرا سا رات میں بیمار پڑ جاتے تھے تو تم جاگ جاتے تھے، وہ بچے جن کی چہرے پہ مسکان دیکھنے کے لیے تم اپنا پسینہ اپنا خون پسینے کی شکل میں بہا دیا کرتے تھے۔ ایسے بچوں سے کون پیار نہیں کرے گا؟ مگر اگر پکا مسلمان بننا ہے تو اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے سچوں سے محبت کرو۔ سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے ماں باپ کا، ماں باپ سے زیادہ، یار اس باپ سے زیادہ توجہ چاہیے۔ یہ آخری ٹکڑا ہے گفتگو، پھر اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اکثر رہ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس پینڈیمک کے تعلق سے مجھے بہت کچھ بولنا تھا، لیکن اس میں ختم کر رہا ہوں۔ اپنے باپ سے زیادہ، وہ باپ جس نے اپنی بڑھاپے کی بیساکھی تجھے بنایا، وہ باپ جس کی یہ خوشی کے لیے تو تڑپ جاتا، وہ باپ جس نے تجھے چلنا سکھایا، تیرے کان میں سب سے پہلی دفعہ کلمہ توحید کا نغمہ سنایا،
وہ باپ جس نے تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو لٹا دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے خوبصورت سپنے دیکھے۔ اے مسلمان، اگر تجھے سچا مسلمان بننا تو اپنے باپ سے زیادہ رسالت ماں سے محبت کرو، ماں سے زیادہ۔ اللہ اکبر، میں کیسے کہوں، وہ ماں جو ممتا کا ساگر ہے، جو بلیدان کی مورت ہے، جو محبت کا سمندر ہے، وہ ماں جس نے ناقابل برداشت لیبر پین کو، پرسوں پیڑا کو، درد زہر کو جھیل کر تجھے زندگی دی، وہ ماں۔ ارے وہ ماں جس نے جنوری فروری کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی اور تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے سلاتی رہی۔ رات میں جب تو بستر گیلا کر دیتا تھا تو نوجوان تیرے گیلے بستر کو بدلنے والی تیری ماں، تیرے لیے نئے نئے خواب دیکھنے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنا تن بندھن نچھاور کرنے والی تیری ماں، ارے تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کی قربانی دینے والی تیری ماں، تیری زندگی میں ایک نئی دلہن کو لانے والی تیری ماں، تجھے سوسائٹی کے لوگ لچا، لفنگا، آوارہ کہتے تھے مگر اپنی آنکھوں کا تارا کہنے والی تیری ماں، ارے تیرے لیے سب سے لڑائی مول لینے والی تیری ماں۔ ذرا سوچ، نبی کا مقام سوچ کہ اگر تجھے پکا ایمان والا بننا ہے تو اپنی ماں سے زیادہ نبی سے محبت کر۔ یاد رکھنا، ایک دن موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ چار کاندھے پہ جوان کو لٹا کے لے گئے، وہی ساتھی لے گئے جن کے ساتھ وہ رات میں پب جی کھیلتا تھا، جن کے ساتھ وہ موبائل پہ چیٹنگ کرتا تھا، وہی کاندھے پہ اٹھا کے لے گئے۔ کوئی اس نوجوان کی قبر میں جانے کو تیار نہیں، مکان اس نے بہت عالی شان بنایا تھا، وہ قبر میں نہیں، دکان اس کی قبر میں نہیں، اس کا کاروبار اس کی قبر میں نہیں، اس کی دولت اس کی قبر میں نہیں، پریوار نے نماز جنازہ پڑھ دیا لیکن قبر میں نہیں، بیوی نے سہاگ کی چوڑیاں توڑ دی مگر قبر میں نہیں، بھائیوں نے تکبیر پڑھ دی مگر قبر میں نہیں، اب تو یہ ہے کہ بچے رو رو کے بلکنے لگے مگر قبر کے اندھیرے میں انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، اس باپ نے بھی نہیں دیا جو سینے سے لگائے پھرتا تھا، وہ ماں بھی نہیں دے پائی ساتھ جس نے 9 مہینہ اپنی کوکھ میں رکھ کر اسے درد کے ساتھ جنم دیا تھا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ نوجوان بالکل مایوس ہو گیا، قبر کا اندھیرا دیکھ کر چیخنے لگا، چلانے لگا، نکیرین کی بھیانک شکلیں دیکھا تو تھر تھرانے لگا، ہاتھ اٹھا کر مولا سے اجالے کی بھیک مانگنے لگا، اے اللہ میں گنہگار سہی لیکن تیرے نبی کا وفادار ہوں، مولا میری قبر میں تھوڑا اجالا کر دے، تھوڑی روشنی کر دے، میں نے جن جن کو دل دیا سب نے مجھے چھوڑ دیا، دولت کو دل دیا چھوڑ دیا، مکان کو دل دیا چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی دل دیا تھا انہوں نے بھی چھوڑ دیا، مولا میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ گنجور اندھیرا، یہ شب دیجور، اس سے مجھے نجات دلا دے۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اندھیرے میں اجالے کی بھیک مانگ رہا تھا، اتنے میں اچانک سے اس کی قبر میں اجالا ہوتا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی شان رحمت للعالمینی کے ساتھ موجود ہیں، اور آقا نے فرمایا اے میرے امتی گھبرا مت، میری رحمت اتنی قریب ہے، میں اتنا قریب ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ ہے۔ اسی لیے جس نے اس راز کو پہچان لیا وہ سمجھ گیا یا نبی دل رہے نہ رہے، جان رہے نہ رہے، بیوی بچے رہے نہ رہے، خاندان رہے نہ رہے، دکان و مکان رہے نہ رہے، ارے یہ رشتے داری رہے یا نہ رہے، آپ کی وفاداری کا دامن صبح قیامت تک ہم تھامے رہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.